دو ٹوک اور صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو حق حکومت کو دینا ہوں گے اور یہ نوجوان آپ سے حق لے کر رہیں گے۔ عجیب سی صورتحال ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے 25,000 سے زائد بچے اپیئر ہوتے ہیں۔ اسکریننگ کے بعد 11-12,000 بچے امتحان کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کا ہجوم کم کر کے 7,000 بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور 7,000 بچوں میں سے 70 بچے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عوام اور عوامی اقتدار کی دعویٰ کرنے والی حکومت، جمہوریت کا درس دینے والی حکومت، وہ بتائے کہ وہ ان 25,000 بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ پھر اسکریننگ کے بعد امتحان پر پہنچنے والے 7,000 بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیلا گیا؟ پھر جن 70 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا ان کا تعلق کس گھرانے سے، کس خاندان سے ہے؟ اس کا چاچا، اس کا ماما، اس کا دادا کون سی سیٹ پر سندھ حکومت میں، کون سے آفس میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بتا دینا چاہیے عوام کو۔ اور جو 70 بچے پاس ہوئے ہیں اور سلیکٹ ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا جائے کہ حیدرآباد سے لے کر لاڑکانہ تک، کشمیر سے لے کر کراچی تک کون سی لائبریری میں وہ مطالعہ کرتے تھے، کون سے ٹیوشن سینٹر میں وہ ٹیوشن لیتے تھے۔ جن 7,000 لڑکوں کو آپ نے فیل کیا ہے، ان 7,000 لڑکوں میں سے کس کے ساتھ وہ کون سے استاذ کے پاس پڑھتے تھے؟ اگر آپ جائزہ لیں گے، یہ 70 کے 70 بچے وہ ہیں جو پردے کے پیچھے پڑھتے رہے اور پردے کے پیچھے ان کو پاس کروایا گیا۔ جو 7,000 بچے بیٹھ کر امتحان دیا، نہ ان کے وہ ہم کلاس رہے، نہ ان کے ہم ٹیوشن رہے، نہ ان کے ساتھ لائبریری میں اکٹھے رہے۔ مجھے بتائیں کہ کہاں سے آئے؟ ایسا کون سا ادارہ تھا جہاں سے ان 70 بچوں کی صلاحیت اس نہج پر پہنچی کہ 7,000 بچوں پر وہ فوقیت حاصل کر گئی تاکہ باقی سندھ کے 25,000 بچے بھی وہاں پڑھ سکے؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو وہ کسی لائبریری میں نہیں پڑھے، وہ کسی ٹیوشن سینٹر میں نہیں پڑھے، وہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں ان کے ہم کلاس نہیں رہے، بلکہ میٹرک سے لے کر اس امتحان تک وہ ٹیلی فون پر پاس ہوتے رہے اور سرکاری مشینری ان کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ آپ کے ایسے دعووں پر میں اور میری جماعت لعنت بھیجتی ہے اور کسی صورت ہم آپ کو طلبہ کے ان حقوق کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک طرف آپ میرٹ کا قتل کر رہے ہیں، دوسری طرف منشیات سندھ کے اندر گھر کر چکی ہے، تیسری طرف صحت کا حال یہ ہے کہ ہسپتالوں میں لوگ در بدر پھر رہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، وسائل اور جزائر آپ بیچ رہے ہیں، کرپشن کا بازار عروج پر ہے۔ آج سندھ مسائلستان بنا ہوا ہے، فضیلہ سرکی ہو یا پریا کماری ہو، معصوم بچیاں ڈھونڈتے ہوئے نہیں مل رہی۔ 4 سال کی بچوں سے ریپ کر کے ان کے لاش روڈوں پر پھینکے جا رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گڈ گورننس کر رہے، اور ہماری گورننس کے نتیجے میں عوام ہمیں اقتدار پر بٹھا رہا ہے۔ آپ کو عوام نے اقتدار پر نہیں بٹھایا، عوام نے کل بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، عوام آج بھی آپ کے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اور کسی صورت عوام آپ کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ کاکروچ نکلے تو نظام کو پلٹ کے رکھ دیں گے۔ میں سندھ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آؤ باہر نکلو، آپ کے حقوق آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے۔ حقوق کے لیے آپ کو بنگلہ دیش کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، نیپال کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، سری لنکا کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا، اور اب ہندوستان کے کاکروچوں کی تاریخ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر بنگال کا نوجوان، نیپال کا نوجوان، سری لنکا کا نوجوان اپنے حکمرانوں کو گلے سے کھینچ کر روڈوں پر گھسیٹ سکتا ہے، اگر ہندوستان کا نوجوان وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے سکتا ہے، تو میرے بھائیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین وہ استعفیٰ دے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ میں اس سے ایک ہاتھ آگے جاتا ہوں، میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے
चेयरमैन को जितना मुजरिम समझता हो इतना सिंध हुकूमत को मुजरिम समझता हो और इन 25,000 शागिर्दों के हक पर डाका डालने का बराह रास्त मुलव्विस और इसमें मुलजिम वजीर आला सिंध को समझता हो। और मैं वजीर आला सिंध से इस्तीफा का मुतालबा करता हूं। वजीर आला सिंध को मुस्तफी होना चाहिए, क्योंकि जो 70 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो आप देख लें, वो आपको वजीर आला के इर्द गिर्द के लोगों के बेटे और बच्चे नजर आएंगे और उनकी बेटियां नजर आएंगी, तो फिर मुस्तफी भी वजीर आला सिंध को होना चाहिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। और अगर आप समझते हैं कि आप इन मेरे सिंध के होनहार बच्चों को, मेरे सिंध के मुस्तकबिल को, मेरे सिंध के मुस्तकबिल के मेहमानों को, मेरे पढ़े लिखे इन बच्चों को इस एहतजाज के पादाश में घसीटेंगे, आप इनको गिरफ्तार करेंगे, आप इनकी हक तलफी करेंगे, आप इनको डराएंगे और धमकाएंगे, जिसका जिक्र यहां अभी किया गया है, तो आज मैं एक वाज़ेह ऐलान कर देना चाहता हूं, स्टूडेंट तंजीम के किसी शागिर्द में हाथ डाला गया तो राशिद सुमरों में हाथ डालने के मुतरादिफ होगा। किसी शागिर्द को गिरफ्तार किया गया तो राशिद सुमरों उसकी अपनी गिरफ्तारी समझेगा, फिर आपका वो हशर करेंगे कि इंशाअल्लाह ये हुक्मरान अपने घर में भी सुकून से नहीं सो सकेंगे। और आज मैं ये एक ऐलान कर देना चाहता हूं कि आप एक हवा बिगड़ा हुआ है, जमीन आपके पांव से सरक रही है, उससे पहले के हालात मखदूश हो जाए, उससे पहले के नौजवान इंकलाब बर्पा करें, उससे पहले के नौजवानों के हाथ हो और हुक्मरानों के गिरबान हो, उससे पहले के मेरिट का कत्लेआम करने वालों को रोडों पर घसीटा जाए, हुक्मरान होश के नाखुन लें, हुक्मरान इन नौजवानों की आवाज सुने और जो जो मुतालबात है, कोई एक मुतालबा ऐसा नहीं कि जो नाजायज हो, हर मुतालबा जायज है, उसको कबूल किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए और मेरिट का बॉल बाला किया जाए, ताकि सिंध के पढ़े लिखे नौजवान आगे आए, सिंध के पढ़े लिखे नौजवान सिंध की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और सिंध के पढ़े लिखे नौजवान इस सिंध को खूबसूरत सिंध बनाएं, ताकि इस सिंध को हम मसाइलिस्तान से निकालकर एक बेहतर सिंध बना सकें। यहां पर एक बात ये भी मैं कह देना चाहता हूं कि एक नया राग सुनने में आ रहा कि नए सूबे बनाए जाएंगे। मैंने वाज़ेह कहा था, ये मेरा नारा था, आज मैं अपने नारे को दोहराता हूं कि सिंध खपाई में बादर खाई में, कराची सिंध का अटूट अंग है, कराची पाकिस्तान का माशी हब है, कराची सिंध की शहरग है। अगर पंजाब नए सूबे चाहता है आप दें, अगर खैबर पख्तूनख्वा नए सूबों का मुतालबा करता है आप दें, अगर बलूचिस्तान नए सूबे चाहता है आप दें, लेकिन सूबे सिंध के अवाम नए सूबों को कल भी मुस्तरद कर चुके थे, आज भी मुस्तरद करते हैं, आइंदा कल भी मुस्तरद करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि सिंध की मजबूती में पाकिस्तान मजबूत है, सिंध की कमजोरी में पाकिस्तान कमजोर है। मैं समझता हूं कि सिंध अगर कमजोर होगा पाकिस्तान कमजोर होगा, सिंध मजबूत होगा पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो सूबे सिंध को तोड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान खुशहाल बनेगा, तो मैं समझता हूं कि वो अहमकों के जन्नत में रहता है। आप सिंध असेंबली के रेजोल्यूशन की तरफ आपको जाना होगा। क्या सिंध असेंबली नए सूबे बनाने की रेजोल्यूशन कबूल करेगी? आपको नेशनल असेंबली की तरफ जाना होगा। क्या नेशनल असेंबली में बैठे हुए सिंध के नुमाइंदे इस बात को कबूल करेंगे? चले आप साफ और शफाफ रेफरेंडम कराएं, करोड़ों सिंधी क्या नए सूबे के मुतालबे को कबूल करेंगे? अवाम की तरफ जाएं, अवाम से पूछें, अवाम आपको बता देंगे कि वो नए सूबे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त घर के अंदर आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, सिंध सरापा एहतजाज है। पहले अपने घर की आग बुझाएं, पहले घर को ठीक करें, मेरिट का कत्लेआम रोकें, नाअहल और नालायक हुक्मरानों से जान छुड़ाएं, असेंबलियां बेचना और खरीदना बंद कर दें, अवाम के मर्जी के हुक्मरान मुंतखब करें, अवाम के मर्जी से असेंबलियों में नुमाइंदे भेजने का सिलसिला शुरू करें, फॉर्म 45 वालों को ले जाएं,
47 کے نمائندوں کا راستہ روکے، یہ ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ 100 صوبے بنائے، اگر اس طرح اسمبلیاں بنتی رہی، اس طرح اسمبلیاں بیچتی رہی، اس طرح فارم 47 کے فیصلے ہوتے رہے تو 100 صوبے بھی ملک کے اندر بن جائے تو اس ملک کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء اسلام نئے صوبوں کی مخالفت کرتی ہے اور سندھ کے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو مطالبات ہے، سندھ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن فوری طور پر مستعفی ہو اور تمام ممبران مستعفی ہو۔ جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے چیئرمین سندھ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے پر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبران سے استعفیٰ کا فوری طور پر مطالبہ کرتی ہے اور CC 2024 کے نتائج کو مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس امتحان کو دوبارہ منعقد کیا جائے۔ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کی بھی JUI مکمل حمایت کرتی ہے۔ ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ انجینئرنگ کیڈر کے انٹرویوز کو رد کیا جائے اور انجینئرنگ کیڈر کے انٹرویوز کو صاف شفاف طریقے سے کرایا جائے اور ان انٹرویوز کی لائیو نشریات کی جائے ٹی وی چینلز پر تاکہ پتہ چلے کہ کون سا بچہ قابل ہے اور کون سا نالائق ہے، تاکہ پورے سندھ دیکھے کہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرویوز کے ذریعے سلیکٹ ہو رہے ہیں وہ اہل ہیں یا نہیں ہے۔ دوبارہ انٹرویوز کرانے کے اس مطالبے کی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے۔ IBA سکھر کی طرف سے جونیئر سائنس ٹیچر کے ٹیسٹ میں 50 مارکوں سے جن کو آفر آرڈر کا جو ہے وہ سلسلہ روکا گیا ہے، ان تمام 50 نمبر پاس، IBA 50 نمبر پاس، سب کو آفر آرڈر فوری طور پر جاری کیے جانے چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے رولز میں سے کاپیز کی دوبارہ چیک کرنے والی پابندی کی شک کو ختم کیا جائے تاکہ امیدوار اپنی جوابی کاپیوں کی دوبارہ چیکنگ کروا سکیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس مطالبے کی بھی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے۔ 5 سالوں کے دوران گریڈ 16 اور 17 پر جو امتحانات لیے گئے، جو برسیاں کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی خود مختار جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے مطالبے کی JUI حمایت کرتی ہے اور میرٹ کو عوام کے سامنے لانے کے مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے تاکہ پتہ چلے 16 اور 17 گریڈ پر جو ساتھی بھرتی ہوئے ہیں سندھ کے اندر وہ کتنی میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں۔ تحریری امتحان اور جوابی کاپیوں کے چیکنگ کے واضح، شفاف اور معیاری طریقہ کار کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ امیدواروں کو پتہ چلے کہ ان کو کس معیار کے تحت مارکس دیے گئے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کی بھی جمعیت علماء اسلام حمایت کرتی ہے اور فوری طور پر اس حوالے سے حکومت سے اپنی پالیسی مرتب کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ انٹرویوز کے عمل میں مکمل شفافیت لانی چاہیے، پینل کی آزادی ہونی چاہیے، اختیارات کا خاتمہ ہونا چاہیے، پینل کے جو ہے وہ جو پینل جوڑا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ مارکنگ کا جو طریقہ ہے اس کے لیے نیا، صاف اور شفاف، انصاف اور آئین اور قانون پر مبنی طریقہ کار متعارف کرنے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے۔ CE 2025 کے مقابلے والے امتحان کی عدالتی نگرانی میں جوڈیشل سپرویژن کرنے کا یا جوڈیشل انکوائری کرانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن ہر سال اپنے تمام امتحانات کا مکمل سالانہ شیڈول جاری کرے تاکہ امیدوار بر وقت اس امتحان کی تیاری کر سکیں۔ اچانک شیڈول کی مخالفت کی جاتی ہے، بر وقت تیاری کے لیے بر وقت دینا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام اس مطالبے کی بھی حمایت کرتی ہے اور CCE 2024 میں مبینہ کرپشن، اقربا پروری، میرٹ کے لتاڑ کے خلاف جو شاگردوں پر FIR درج کیے گئے ہیں، ان تمام FIRs کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کا یہ مطالبہ ہے اور جمعیت علماء اسلام اسٹوڈنٹ کے اس مطالبے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اور پھر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمام امتحانات کے لیے عمر کی لمٹ 35 سال کی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 کروڑ کی آبادی ہے، اکثریت نوجوانوں کی ہے، یہ عمر 35 سال نہیں 40 سال ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان میرے سندھ کے جو در بدر پھر رہے ہیں ان کو موقع مل سکے اور وہ اپنی صلاحیتیں اس سندھ کے لیے صرف کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اسٹوڈنٹ ساتھیوں کو جہاں اپنی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں، وہاں آج ایک اور اعلان کر رہا ہوں، وہ یہ
کہ کراچی سے کشمیر تک، گھوٹکی سے تھر پارکر اور ٹھٹا تک سندھ کے وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ میٹرک اور 9th میں ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے، جو سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر اور انٹر میں ان کے نتائج تبدیل کیے گئے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکری میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا ہے، آج میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ میں آج اعلان کرتا ہوں آنے والے چند دنوں میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے باہر محسن نقوی جن کاکروچوں کا ذکر کر رہا ہے وہ میرے سندھ کا مستقبل ہے، میں پبلک سروس کمیشن کے باہر 1 لاکھ سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ دھرنا دوں گا اور انشاءاللہ پھر ہم حق لے کر واپس جائیں گے۔ جب تک میرے سندھ کے نوجوانوں کو حق نہیں ملے گا، جمعیت علماء اسلام نوجوانوں کے اس جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ رہے گی، اور بہت جلد جو ہے وہ ہم سندھ پبلک سروس کمیشن کے باہر 9th اور میٹرک سے لے کر جو ہے آخری لیول تک جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کو لے کر یہاں پہنچے گی اور ان کے حقوق کی جنگ لڑے گی، اور انشاءاللہ ان کے حقوق لے کر ہم جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ اگر حکمران سنجیدہ ہے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب سنجیدہ ہے، اگر وزیر تعلیم اور وفاقی حکومت سنجیدہ ہے، تو پھر آپ اس سے پہلے کہ یہ تحریک اتنی آگے بڑھ جائے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر پہنچے، اس سے پہلے کہ یہ تحریک اتنی آگے بڑھ جائے کہ سندھ کا ہر روڈ، ہر راستہ، ہر چوک اور چوراہا، ہر موٹر وے اور ہائی وے بلاک ہو، اس سے پہلے آپ مسائل حل کریں، ورنہ جو شاگرد حکمت عملی بنائیں گے راشد سمرو اور جمعیت علماء اسلام اس حکمت عملی میں شاگردوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب بس بہت ہو گیا ہے، اب بس بہت ہو گیا ہے، اب بس بہت ہو گیا ہے۔ 50 سال سے جس کو آپ نے نوکری دینی تھی آپ نوکری دے چکے، جتنی کرپشن کرنی تھی آپ کر چکے، جتنے سودے بازیاں سندھ کی کرنی تھی آپ کر چکے، جتنے آپ نے میرٹ کا جو ہے قتل عام کرنا تھا آپ کر چکے۔ اب مزید آپ کو میرٹ کی جو ہے قتل عام کی اجازت نہیں دیں گے، نوکریاں بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، سندھ بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، نوجوانوں کو حقوق تلفی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو گریبان سے پکڑ کر اس سندھ کے حقوق کے لیے